حضور میں ایک جگہ ذوالفقار پر خطاب کر رہا تھا کہ مولا علی کے ذوالفقار مولا سے باتیں کرتی تھی. مجلس کے بعد لمبا خطاب تھا ہمارا جی، 30-40 حدیثوں کی زیارت تو میں کر چکا ہوں کہ ذوالفقار مولا علی سے کیا کیا واقعات ذوالفقار کے. تو جب مجلس پڑھ کے میں اترا تو ایک صاحب کہنے لگے مولانا کیا باتیں کر رہے تھے، آپ سے تو یہ توقع ہی نہیں تھی، ہم تو آپ سے کچھ اور سننے آئے تھے. ہم نے کہا جی ہم تو وہی سنا رہے تھے جو ہمیں آپ کو سنانا تھا. کہنے لگے نہیں یہ ذوالفقار باتیں کرتی ہے، یہ آج جدید دور ہے اور آپ نے ایسی بات کر دی جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، جو ہوتا نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا. میں نے کہا آپ سچ کہہ رہے ہیں، جس معاشرے میں انسان کی بولی نہ سمجھتا ہو وہ ذوالفقار کی بولی کیا سمجھے گا. ائمہ کی احادیث ہیں، نبی کے احادیث ہیں، مولا علی کی حدیثیں ہیں. یہ درخت بولتے ہیں، یہ پتھر بولتے ہیں، یہ جانور سب بولتے ہیں. اللہ اگر ان پتھروں کو زبان دے دے تو اگر میں متحمل نہیں ہوا تو شاید قبل از وقت دنیا سے چلا جاؤں، ورنہ یہ سب بولتے ہیں، یہ سب شعور رکھتے ہیں. یہ ایسے ہی کہہ دیا نبی نے کہ تختم بالعقیق، عقیق پہنا کرو. اور اہل سنت نے اس حدیث کو لکھا ہے عقیق پہنا کرو. انہ اول حجر یشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. یہ پہلا پتھر ہے جس نے اللہ کی وحدانیت، نبی کی رسالت اور علی کی ولایت کا اقرار کیا ہے. اس کا مطلب ہے بولتے ہیں نا، نبی فرما رہے ہیں بولتے ہیں، یہ جانور بولتے ہیں، یہ درخت بولتے ہیں. کان چاہیے، ہم تو مردے کی باتیں نہیں سن رہے ہوتے، جو کچھ دیر پہلے تک بول رہا تھا وہ بھی بول رہا ہوتا ہے، وہ بھی سن رہا ہوتا ہے، تبھی تو ہم تلقین پڑھتے ہیں. یہ پانی سمجھتا ہے، یہ بولتا ہے، یہ سنتا ہے، یہ باتیں کرتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو کوئی شخص نظر آتا ہے تو لگتا ہے یہ اپنا ہے، دل کرتا ہے اس سے ہاتھ ملا لیں، اس لیے کہ اس کی باڈی میں موجود پانی اور میرے بدن میں موجود پانی ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور پانی وہی پانی سے بات کرتا ہے جو پانی دونوں میں دوستی ہوتی، یعنی وہاں بھی ولایت اہل بیت ہے اور یہاں بھی ولایت اہل بیت ہے. یہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور جب ہم ہاتھ بڑھا ملاتے ہیں اور اس سے گفتگو کرتے ہیں تو وہی نکلتا ہے جو ہم سوچ رہے ہیں، وہ اپنا ہی نکلتا ہے. یہ بارہا ہوا ہے آپ کے ساتھ، میرے ساتھ. یہ سنتا ہے، یہ بولتا ہے. میں نے ایک ڈاکومنٹری دیکھی جس کے اندر 3 گلاسوں میں پانی لے کر انہوں نے تینوں میں چاول ڈالے اور ایک گلاس سے اچھی باتیں کہ تم بہت شفاف ہو، تم بڑے میٹھے ہو، تم بڑے اچھے ہو، تمہارے بغیر تو ہمارا گزارا ہی نہیں ہے، تعریفیں اچھی باتیں. دوسرے پانی سے کہا تم بڑے گندے ہو، تم فلانے ہو، تم فلانے ہو. اور تیسرے پانی کو اگنور کیا، نظر انداز کیا. اور پھر ایک مخصوص وقت کے بعد جب اسے کھولا لیبارٹری میں تو جس پانی سے انہوں نے اچھی باتیں کی تھیں اس کے چاول پھوٹ رہے تھے. جس پانی کو انہوں نے برا بھلا کہا تھا اس کے چاول کالے پڑ گئے تھے. جس پانی کو نظر انداز کیا اس میں کچھ چاول پھوٹ رہے تھے، کچھ چاول کالے پڑ گئے تھے. یہ پانی سمجھتا ہے. یہ کم عقل نہیں تھے، مجھے معاف کریں گے، یہ بزرگ ہمارے کم عقل نہیں تھے جو کہتے تھے یہ پانی لے جاؤ فلاں مولانا سے دم کروا کے لے آؤ. بھی بیمار ہو رہے ہیں ذرا دم کروا کے لے آؤ، فلاں بیمار ہے اس کے لیے پانی دم کروا کے لے آؤ. یہ پاگل لوگ نہیں تھے. آج جدید سائنس کہہ رہی ہے، یہ سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے. بھائی عام پانی میں یہ طاقت ہے، اگر اس پانی پہ میں یا حسین کہہ دوں تو اس میں کتنی طاقت آ جائے گی. جی سبیلوں کو سمجھیے گا، سبیلوں کو سمجھیے کہ سبیل کیا ہے. اور اللہ کا نظام بھی بڑا عجیب ہے، اللہ کا کام بھی بڑا منفرد ہے. ساری دنیا اگر کہتی رہے نا کہ سبیل لگانا شرک ہے اور اس کو پینا فلاں ہے اور ایسا کرنا فلاں ہے، ان کو آپ خاموشی کے ساتھ سن لیا کریں اور اتنا پوچھ لیا کریں کہ آپ حج کر کے آئے ہیں. اگر وہ کہیں ہاں کر کے آئے تو ان سے پوچھیں زمزم لائے ہیں؟ حسین کے نام پر پلانے والے، پانی کی مخالفت کرنے والے حضرت اسماعیل کے پیروں کا رگڑ لاتے ہیں. وہ کیا ہے اور یہ کیا ہے بھائی عزیزو؟ اللہ کا خصوصی کرم ہے کہ ہم اپنے سوچ پر مطمئن ہیں اور ان مجالس میں مجھے اور ہمیں ہمارے عقیدے کی تقویت کا سامان دیا جاتا ہے. یہاں بیٹھنے والا علم بھی لیتا ہے اور تربیت بھی لیتا ہے. علم سالم ترین علم کون سا ہے اور الجھنوں والا علم کون سا ہے، یا لفظ بہتر کروں جو حدیث کے الفاظ ہے، علم نافع کون سا ہے اور علم غیر نافع کون سا ہے. علم تو بہت ہے مگر کون سا علم ہے جو ہمیں نفع عطا کرے گا، جو میری قبر میں بھی کام آئے گا، جو میری دنیا میں بھی کام آئے گا. کون سا علم ہے جو علم غیر نافع ہے، جو علم ضرور ہے مگر اس کا کوئی فائدہ نہ دنیا میں ہے نہ آخرت. وہ علم بھی ہمیں یہاں ملتا ہے اور علم کے ساتھ تربیت بھی نصیب ہو رہی ہوتی. تربیت میں سب سے پہلی کلاس جو میری آخری کلاس تک مجھے کام آئی، بھائی کچی پکی میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ اب میٹرک میں، وہ اب ایم اے میں، وہ اب پی ایچ ڈی کی کلاس میں بھی تو کام آتا ہے نا. وہ پہلی کلاس تو کبھی بھی ہم سے چھٹ نہیں سکتی، وہ پہلی کلاس کا علم تو کبھی بھی ہم سے چھینا نہیں جا سکتا. سب سے پہلا عنوان تربیت ہے تکبر
تکبر سے دوری. جو متکبر ہوتے ہیں وہ تربیت نہیں پاتے. تربیت پانے کا پہلا زینہ ہے انکساری، خاکساری، اپنی میں کو مٹانا، اپنی انا کو ختم کرنا، اپنی ذات کی نفی کرنا. موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ اس سے پہلے کہ تمہارے بدن کو موت آئے اپنی انا کو مار ڈالو، اپنی نفس کو مار ڈالو، اپنی پسند کو مار ڈال دو، اپنی خواہش کو ختم کر دو. دیکھو تمہارا رب تمہاری کیا چاہتا ہے تمہارے بارے میں، تمہارا مولا تمہارے لیے کیا چاہتا ہے. بس جب اپنی ذات کی نفی ہو جائے گی تو یہ تربیت کا پہلا زینہ ہے. اور اپنی ذات کی نفی کے کچھ مجھے طریقے اپنانے پڑیں گے. مجھے لیبارٹری میں جانا ہوگا، مجھے مشقیں کرنی ہوں گی، مجھے تمرینیں کرنی ہوں گی، مجھے پریکٹس کرنی ہوگی، مجھے اپنے آپ کو اس باب سے باہر نکالنا ہوگا جسے تکبر کہا جاتا ہے. تکبر سے باہر نکالنے کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ میں فرش پر آ کے بیٹھ جاؤں. امام حسین کی مجلس ہمیں صوفوں سے، گدوں سے، مسندوں سے، ہمیں آرام دہ اور ملائم جگہوں سے اٹھا کر فرش پہ لا کے بٹھا دیتے. پہلا قدم ہے تکبر مٹانے کا زمین پر بیٹھنا. ایام ازاں میں جلوس میں چلنا یہ تکبر مٹانے کا بہترین ذریعہ ہے. بعض اوقات تو فرش اتنا بھی نہیں ہوتا کہ وہاں کوئی صاف ستھرا قالین بچھا ہوا ہو، بلکہ پتھر اور کنکر چبھ رہے ہوتے ہیں. اور شاید وہ جو خاص دن ہوتے ہیں 9 اور 10 محرم کے، اس دن تو ہم فرش اٹھا بھی دیتے ہیں کہ جتنا خاک ہمارے بدن پہ لگے گی اتنا ہمیں خاک آلود بدن یاد آئیں گے.